السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بہت ہی پیاری صحابیاں جن کو لقب ملا مومنہ کا، جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی کیا بات تھی ان صحابیات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے لقب سے نوازا اور جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ لوگ یہ لیکچر سنیں تو آپ نیت کریں کہ جب ہم یہ سنیں تو ہم ان کی زندگی سے کوئی ایک ایسی بات اپنے لائے عمل میں ضرور لائیں جس سے ہماری زندگی میں بھی بدلاؤ آئے۔ کچھ ایسا ایک چیز، کوئی ایسا ایک واقعہ، کوئی ایسی ایک بات ضرور اپنی زندگی کے عمل میں لائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یہ وہ صحابیات ہیں جن کا تقویٰ، جن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا تھا، جن کو شہادتیں ملی، جن کو جنت کی بشارتیں ملی۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہم سے بھی ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمیں بھی جنت ملے، ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ انشاءاللہ ہم ان صحابیات کی زندگی سے سیکھیں گے کہ اللہ ان سے کس طرح راضی ہوا، ان کا ایمان کیا تھا، ان کا تقویٰ کیا تھا، وہ کس طرح اپنے رب سے محبت کرتی تھیں اور ان کی زندگی کیا تھی۔ انشاءاللہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ اسماء بنت امیس کے بارے میں، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا۔ وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو، تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تھام لیا۔ اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امیر لشکر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ ارشاد فرمایا، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس وقت عربی چلتی تھی اور عربی ہی سب بولتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوف اللہ، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانتصر بہ، تو اس کے ذریعے سے لشکر اسلام کی مدد فرما۔ اس دن سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سیف اللہ مشہور معروف ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیسے علم ہوا؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا خود شہادت کی داستاں کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں، جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گوندھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی
اور انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ان سے پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ سب آج شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں آہو زاری کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آہو بکا کو سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا، لا تغفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم۔ آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ خواتین سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس جمع ہوئیں، انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ اس سے غم غلط ہو جو خاوند کی شہادت کی بنا پر اسے لاحق ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے اسماء، کوئی نازیبہ بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو وہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہا کی وفات کے غم میں رو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی مثال شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں تو خود بے شمار ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیدہ اسماء کے شوہر سیدنا جعفر اس دنیا سے جا چکے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے، اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے، ہم آگے بھی کچھ صحابیات کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ، بیوہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہمارے معاشرہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت تھا، مطلب کہ ایک صحابیہ جو بیوہ ہو گئیں، جن کے خاوند جو شہید ہو گئے جنگ میں، ان کو ایک صحابی جن کا بہت ہی زیادہ دین اسلام میں اہمیت تھی، مطلب اہمیت ہے بھی اور اہمیت تھی بھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ مطلب کہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم برائی سے بچیں اور نکاح کو عام کریں۔ نکاح کا پیغام بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے یا آپ دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، تو آپ اس سے شادی ضرور کریں۔
اللہ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔